بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله قال تعالى وكان الله عليما حليما. تو چلیے آج کا ہمارا خطبہ ایک عام ترین عنوان پر. آج کا ہمارا خطبہ ہے اللہ رب العزت کی صفت، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، اور اللہ اس صفت کو اپنی امت میں پسند کرتا ہے، اس کا تذکرہ. قرآن مجید میں دو جگہ پر اللہ رب العزت نے اپنی دونوں بڑی صفتوں کو ایک ساتھ ذکر کیا. ایک جگہ پر کہا وہ کان اللہ علیما حکیما، اللہ بڑا جاننے والا اور حکیم ہے، حکمت والا ہے. ایک جگہ پر کہا وہ کان اللہ علیما حلیما، اللہ جاننے والا بھی ہے اور حلیم ہے، تحمل مزاج، برداشت ہے اللہ کے اندر. کتنی برداشت ہے؟ آپ تفسیر اور مثالوں کے ذریعے سے انشاءاللہ سمجھیں گے کہ کتنی اللہ رب العزت کی صفت تحمل کی ہے، برداشت کی ہے. اگر اللہ اپنی اس صفت کو ذرا سا بھی مضبوطی سے پکڑ لے، چھوڑ دے، یقین مانیے آپ کو اور مجھے کہیں چھپنے اور بھاگنے کی جگہ نہ ملے. کان اللہ علیما حلیما، اللہ جانتا ہے اور جان کر بھی معاف کر دیتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام نے جان کر، جان بوجھ کر گناہ نہیں کی تھی، سوچ کر، پلان کر کے گناہ نہیں کی. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان سے گناہ ہوئی، ان سے گناہ ہو گئی تھی، انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کی. لیکن ان سے گناہ ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے پہلا کام کیا، ان کے کپڑے اتارے. دوسرا کام کیا، ان کو جنت سے نکالا، دنیا میں بھیجا. تیسرا کام کیا اللہ رب العزت نے کہ جنت کی نعمتوں کو لے کر ان سے دنیا کی محنتوں میں لا کر کھڑا کر دیا. لیکن آپ کا اور میرا رب آپ پر اور مجھ پر اتنا حلیم ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کپڑے اتارتے ہیں، اور اللہ نے طاقت دی کہ گناہ کر کے ہمارے کپڑے پھر سے ہمارے بدن پر واپس آ جائے. وہاں جنت سے باہر نکالا گیا تھا، ہم گناہ کر کے پھر سے اپنے گھر واپس آ جاتے. اور اللہ رب العزت نے وہاں آدم علیہ السلام سے جنت کی نعمتوں کو لے لیا تھا. اب آپ کو دنیا میں جانا، اور ہم گناہ کر کے اپنے گھر واپس بھی نہیں پہنچ چکے ہوتے. کتنی نعمتوں کا لطف راستے سے اٹھاتے ہوئے آ جاتے. سانس ہے، پانی ہے، کھانا ہے، بولنا ہے اور چلنے کی طاقت ہے. اللہ چاہے تو لمحوں میں چھین کر ہم سے لے لے، لیکن نہیں لیتے. کان اللہ علیما حلیما، اللہ تحمل مزاج ہے، بہت معاف کرنے والے. اور اللہ اس صفت کو پسند بھی کرتے کہ جو صفت اللہ رب العزت نے، وہ صفت آپ میں اور مجھ میں بھی ہو. اور جب تک یہ صفت رہیں گی اللہ رب العزت آپ کو اور مجھ کو عزتوں پر رکھیں گے. جس دن یہ صفت انسان کے اندر سے نکل جائے گی، عزت کا لبادہ اور عزت کا لباس جو اللہ چھین دیتا ہے. بہت بڑی صفت ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، تحمل، برداشت کرنا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم اپنے غلام کے ساتھ جو تمہارا عبد ہے، تمہارے ماتحت ہے، بہترین سلوک کرو. جب تم اپنے غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تو اللہ اس سلوک کی وجہ سے تمہیں معاف کر دیتا ہے. نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک اللہ پسند کرتا ہے، معافی کو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنا معاف کیا، کتنا تحمل کیا، کتنا برداشت کیا اور معاف کر دیا. اور کہا یہ صفت جس کے اندر آئیں گے اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور اس کی آخرت بھی کامیاب. آج مسلمان در بدر بھٹکا ہوا ہے. آج
ان میں سیاسی سماجی اعتبار سے کوئی قیادت نہیں ہے. آج تمام بھائی آپس میں مل جل کر نہیں رہے. وجہ صرف ایک صفت ختم ہوئی ہے, تحمل مزاجی, برداشت کی طاقت ختم ہو. کوئی برداشت نہیں کر رہا, چھوٹی سی چھوٹی بات کو برداشت نہیں کر رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع, جو سنے وہ بولے, جو سنے وہ بولے. آدمی تو اب باتیں سنی سنائی بول رہا تھا اب تک, اب تو حدیث اور قرآن بغیر سنے سنائی بول دیتا, بغیر تحقیق کے بول دیتا. پہلے آدمی آدمی پر جھوٹ باندھتا تھا, اب آدمی نبی اور اللہ پر جھوٹ باندھ رہے. انسان جھوٹ باندھتا. تو سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے کہی کہ کان اللہ علیما حلیما, اللہ جانتا ہے اور برداشت کرتا ہے. مثال ایسا کیوں اللہ رب العزت نے کہا؟ اللہ رب العزت ایسا بھی کہہ سکتے تھے وَكَانَ اللَّهُ حَلِيمًا عَلِيمًا, اللہ حلیم بھی اور جاننے والے بھی, ایسا بھی کہہ سکتے تھے آیت, لیکن ایسا نہیں کہا تھا علیمًا حلیما, اللہ جاننے والے پہلے. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے انسان نے سن لی اور سن کر انسان ناراض ہو گیا, اور ایسا ہی ہو رہا ہے دنیا میں, سنا ناراض ہو گیا. اور ایک ہے آدمی نے خود نے پوری تحقیق کی, اپنے آنکھوں سے دیکھا, جانا, اس نے کانوں سے بالکل سنا تحقیق کے بعد. تو اللہ رب العزت سمیعا بصیرا, جانتا بھی اور دیکھتا بھی ہے. اس کے باوجود اللہ کے صبر کی کیا کہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اگر اللہ رب العزت آپ کی اور میری پکڑ کرے تو یقین مانیے ہم, اگر اللہ نے ہماری پکڑ کی تو ایک بھی آدمی روئے زمین پر عزت پانے کے قابل نہیں ہے. ابن کثیر کہتے ہیں میرے سامنے جب کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو میں اللہ کے صفت ستاری کی تعریف کر لیتا ہوں. آدمی اس فلاں کی میری اس کی تعریف اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے تمام عیوب کو چھپا رکھا. اگر ایک بھی عیب کھل گیا کوئی اس کی تعریف نہیں کرے, کوئی نہیں کر سکتے. تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ میرے سامنے لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے تو میں اللہ کے ستاری کی تعریف کرتا ہوں کہ اللہ کتنا چھپانے والا, کتنا عیوب کو چھپاتا ہے, اور اللہ رب العزت کتنا معاف کرنے والا, کتنا تحمل مزاج برداشت کرنے والا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز آپ کے سامنے خاص کر کے, آج کے زمانہ رمضان قریب آ رہے ہیں, یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی, اس لیے آج خاص کر کے جمعہ کے خطبے کو اس مضمون پر رکھا. قرآن مجید میں سورہ حجرات میں ایک آیت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتر رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر تمہارے پاس کوئی چیز خبر لے کر کوئی آئے تو تم اس کی تحقیق کرو, تحقیق کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے کے اندر تم دشمنیاں کر بیٹھو اور تمہاری نسلوں کی دشمنیاں بن جائیں, صدیوں کی دشمنیاں بن جائیں. لہذا اصولی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی بات معلوم ہو جاتی ہے یا کوئی آپ کے سامنے کہتا ہے تو سب سے پہلا کام ہے آپ تحقیق کرو. آج کتنے لوگ تحقیق کرتے ہیں؟ فلاں نے فلاں کے بارے میں ایسا بولا ہے, فلاں نے فلاں کے بارے میں ایسا بولا ہے, فلاں نے فلاں, دونوں آپس میں ملے نہیں, چاروں آپس میں ملے نہیں, بس اس نے کہا اس نے سنا, اس نے کہا اس نے سنا, اس نے کہا اس نے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صحابی ہے حارث بن زرع, ایمان لے کر آئے, بنو مستلق سے ایمان لے کر آئے. اللہ کے نبی نے کہا نماز قائم کرو, کہاں کرے, کہاں زکات دو گے, کہ یا رسول اللہ میں اپنی قبیلے میں جاتا ہوں, وہاں نماز کو قائم بھی کروں گا اور نماز کو قائم کر کے ان سے زکات بھی لے لوں گا, پھر آپ اپنا آدمی زکات لینے کے لیے میرے پاس بھیج دیجیے, ہمارے پاس بھیج.
बनु मुस्तलक के एक शख्स ने जब ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात उसूल करने के लिए सहाबी को भेजा। वो सहाबी बनु मुस्तलक के बाहर रहे, पहुंचे वहां पर और उन्होंने चंद लोगों को, काफिले को देखा जो नबी के कासिद और ज़कात उसूल करने वाले के लिए इस्तिकबाल में बाहर आया करते थे कि कब आएंगे और कब इस्तिकबाल करेंगे और अपनी ज़कात दे देंगे। इन्होंने जब देखा तो रास्ते के अंदर ये सहाबी को एक शख्स ने कहा था कि वो सारे लोग तुम्हारी पुरानी दुश्मनी की वजह से तुम्हारे कत्ल करने के लिए आए। अब ये सहाबी उस जगह पर गए नहीं, दूर से उनको देखा और वहां से वापस हो गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर ये कहा कि उन्होंने ज़कात का इनकार किया है और मुझे कत्ल करने के लिए हथियार लेकर बाहर आए थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिला जमा किया और कहा खालिद बिन वलीद से कि हमें बनु मुस्तलक पर चढ़ाई करनी, बनु मुस्तलक पर चढ़ाई करनी है, उनसे जंग लड़नी है। वो ज़कात के मुनकिर है, वो ज़कात नहीं देते। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी काफिला सहाबा का गया है, बनु मुस्तलक वाले परेशान हो, ये क्या बात है, खौफजदा हो। और इन्होंने देखा कि हम हथियार से है, सवारियों पर है, वहां से कोई भी हथियार लेकर नहीं आया। खालिद बिन वलीद भी खामोश हो गए कि मामला फिर क्या है। फिर तहकीक की तो पता चला कि ये यहां से हारिस बिन ज़ुरार वहां पर पहुंचे नहीं थे। उन्हें रास्ते में किसी इस बात की इत्तला दी थी, ये लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को सुना और काफिला भेज दिया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हुजरात के अंदर आयत उतारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो तुम पहले उसकी छानबीन करो। अन तुसीबू कौमन बिजहाला, कहीं ऐसा ना हो कि जहालत की वजह से तुम उनको नुकसान पहुंचाओ। तहकीक करने का हुक्म दिया, बगैर तहकीक के इतना बड़ा नुकसान होने वाला। लिहाजा इंसान जो है गलत फहमियों के दलदल में जब फंसता है तो आदमी वो भी सुनता है जो हुआ नहीं, वो भी सुनता है जो बोला ही नहीं गया। कहते ही नहीं, दो भाई गलत फहमियों की बुनियाद पर एक दूसरे से अलग हो, आज तक एक दूसरे का मुंह नहीं देखे, लेकिन जिस बात पर अलग हुए दोनों को इल्म नहीं है, दोनों ने आपस में बात नहीं की कि हम क्यों अलग हुए। वजह गलत फहमियों पर मबनी, गलत फहमियां, गलत बातें। तो जब तक आप एक बात बता, बात कैसी होती है। एक अल्लाह के नेक बंदे, उन्होंने नकल किया, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते कि मेरे पास एक शख्स आया और उसने मुझसे सवाल किया और ये कहा कि हजरत मुझे एक बात बताइए, ये मोबाइल पे कुरान मजीद सुनना कैसा है। तो मैंने जवाब दिया कि आदमी खुद पढ़े और खुद सुने, या कोई आदमी पढ़े और खुद सुने, इसका जो अजर है और इसकी जो बरकत और फजीलत है उसकी बात ही अलग है। अलबत्ता मोबाइल पर भी क़िरात होती है और उसका सुनना भी अजर का बाइस है और वो सुन सकते हो, वो भी सुनना चाहिए, लेकिन बेहतरीन शक्ल कि आप खुद पढ़े या कोई पढ़े और आप सुने। हजरत कहते कि एक दिन ऐसा आया कि चंद अरसों के बाद एक शख्स मुझे आकर पूछ रहा था और कह रहा था कि आपने मोबाइल पर कुरान सुनने को हराम करा दिया, हम ऐसा सुन रहे। वो कहते कि मेरे फरिश्तों को भी नहीं मालूम कि मैंने ये बात की, मैंने ये कहानी ही तो नहीं। लोगों ने सुना, सुनकर अलग बयान किया, एक ने और अलग बयान किया, एक ने और अलग बोल दिया। अब हुआ ये कि हजरत के नाम पर एक फतवा लग गया और वो हजरत ने दिया ही नहीं। समझा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात आपको ये बतलाना इसलिए मकसूद है कि रमजान से पहले अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। ईमान वाले रमजान का इंतजार करते थे। सहाबा रमजान आने से पहले माल को भी साफ करते थे, रूह को भी साफ करते थे, ज़कात निकालते थे। रमजान की आमद से पहले ईमान वाले अपने घरों को भी साफ करते थे, मस्जिद को भी साफ करते थे। रमजान आने से पहले ईमान वाले अपने मोहल्लों को भी सफाई से एकदम बिल्कुल साफ सुथरा बना लेते थे, मन को भी साफ कर लेते थे।
اب ایمان والوں کا درجہ کچھ الگ بنا ہے، جیسے ہی رمضان آئے گا سارے جھگڑے اٹھ کر واپس آ جائیں گے، مسجد میں کھڑے سب جھگڑے، سارے جھگڑے، سال کے دبے ہوئے جھگڑے باہر نکل رہے، افواہوں کا بازار گرم، کوئی کہہ رہے فلاں یہ کا، کوئی کہتا ہے فلاں یہ کا، کوئی کہتا ہے فلاں یہ کا۔ تو یہ ہمارا خطبہ جو تھا تحمل مزاجی پر، اس کے درمیان میں ایک بات آئی تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ یقین کریے ایسی بات یا ایسا کام بغیر تحقیق کے کبھی مت کریے۔ لوگ آپ کو توڑنے کے پل باندھتے جبکہ جوڑنے کے پل باندھنا چاہیے، اور جھوٹ اتنے بولنے چاہیے کہ ٹوٹے کے رشتے جڑ جائے، جدا بھائی مل جائے، رشتے ناتے آپس میں بن جائیں۔ آج لوگ ساری محنتیں توڑنے کے لیے کر رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے توڑنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے لگائے جا رہے ہیں توڑنے کے لیے، جھوٹ بولتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک ایسا جھوٹ بھی کل قیامت کے دن لایا جائے گا جس کا مقام سچ سے اونچا ہوگا۔ صحابہ نے کہا یہ کیسا جھوٹ ہوگا جو سچ سے بھی اوپر ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو جماعتوں کے بیچ اور میاں بیوی کے بیچ آپسی اختلاف کے لیے، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، آپسی اتفاق کے لیے جھوٹ بولا جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن وہ سچ سے زیادہ تولا جائے گا۔ ہم تو بالکل الٹا کرتے ہیں۔ تو آج کا خطبہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ بڑا جاننے والا ہے اور اللہ بہت تحمل مزاج برداشت ہے۔ آج کا مزاج کیسا ہے من؟ کسی ذمہ دار کو ہے نا ایک بات بول دو اس کا چہرہ بھی کھلے گا اور آنکھیں بھی باہر آئیں گی۔ میرے کو عجیب لگتا ہے، میں تو کھل کے بول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلالی تھے، بہت بہادر تھے، لیکن جہاں دین اور اللہ کی بات آتی تھی اتنے نرم تھے کہ درمیان خطبے کے اٹھ کر کوئی ان سے سوال کرتا ہے، درمیان خطبے سے اٹھ کر کوئی سوال کرتا تھا، راستہ چلتے چلتے لوگ سوالات پوچھتے تھے۔ ایک غریب گھر کی بزرگ عورت اپنا چولہا نہ جلنے کی شکایت کرتی تھی، ایک بزرگ عورت اپنے گھر میں حاملہ عورت کے لیے کھانے پینے نہ ملنے پر عمر کو عمر کے سامنے بددعا دیتی تھی، لیکن اس میں کوئی بدلا نہیں، معافی کا مقام رکھا تھا، بہت اونچا مقام۔ اور ہمارے لیے ایک بار کسی نے کہا نا مرتے دم تک وہ ہمارے دماغ میں بھی اور دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کا بدلہ کیسا لیں گے، کب ملے گا، کہاں ملے گا، آئے گا پکڑ میں چھوڑوں گا نہیں۔ ایک بات، ایک واقعہ، ایک چیز، صدیوں کی دشمنیاں چلتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، بیٹی ہے ان کی زینب رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر رہی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، راستے کے اندر ایک بندے نے ان کے اونٹ پر تیر مارا، حاملہ تھی، اونٹ پہ سے گر گئی، پتھریلی زمین میں گر گئی، حبار بن اسود نے تیر مارا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی گر گئی پتھریلی زمین پر، مسگریس ہوا، بچہ بھی گر گیا، اور یہ مدینہ پہنچتے 10 دن لگے اور بہت تکلیف اٹھائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور کہتے تھے میری کسی بیٹی کو اتنا نہیں ستایا گیا اسلام کے ساتھ جتنا میرے زینب کو ستایا گیا، اور حبار بن اسود آ کر ایمان قبول کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واقعہ بھی یاد نہیں دیا کہ تو وہی شخص ہے جس نے میرے بیٹی کو اتنی تکلیف دی، یاد بھی نہیں دلایا، صرف ایک جملہ کہا حبار بن اسود تم نے میرے بیٹی کے نسل کو تباہ کرنے میں کام کیا تھا، اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا اور میں بھی تمہیں معاف کر دیا۔ یہ وہ درجہ تھا جس کی وجہ سے مدینہ کے اندر فقر و فاقے کے اندر 4 دن 10 دن پیٹ پہ پتھر باندھنے والا آج بھی پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ آپ اگر ذمہ دار ہونا چاہتے ہو، آپ اگر لوگوں کے درمیان اپنی محبت چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو چھوٹے بچے سے لے کر بڑا آپ کو سلام کرے، آپ سے محبت کرے، آپ تحمل مزاج ہو جائیے، آپ سلام کیجئے، سلام کو کثرت سے کیجئے، ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے، غلط باتوں پر دھیان نہ دیجئے،
اگر کوئی آپ سے بات نہیں کرتا آپ ہو کر اس کے پاس جائیے، اگر کوئی آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا آپ زبردستی اس کو سلام کر لیجئے، اور کہیے کہ میں حدیث میں پڑھتا ہوں کہ جب سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا تو اللہ کے نبی نے کہا تم اس کا کچھ بھی اپنی پریشانی دل میں نہ لینا، دماغ پہ مت لینا، دل پر مت لینا پریشانی۔ جب آدمی سلام کا جواب نہیں دیتا تو اللہ اس سے بہترین مخلوق فرشتوں کو کھڑا کرتا جو تمہارے سلام کا جواب دیتے۔ سلام کام کرو، کوئی جواب نہیں دے رہا، کوئی ناراضگی نہیں، ان سے زیادہ بہتر مخلوق فرشتے جواب دے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے تھے۔ معافی کا درجہ کیا ہوتا تھا؟ مکہ فتح ہو گیا، اور فتح مکہ سے پہلے مدینہ کے اندر ایک شخص آیا، نام ہے عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لائے، تلوار ہاتھ میں سوتی ہوئی ہے، تلوار اٹھائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر کیا ارادہ ہے؟ کہا آپ کو مارنے کا۔ کہا کیوں اور کیسے؟ صفوان بن امیہ نے یہ تلوار دی ہے اور اس نے یہ تلوار زہر میں رکھی تھی، ہمیشہ زہر میں رکھتا تھا اور کہتا تھا یہ تلوار سے گردن نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، معمولی سا زخم کر دو کام ہو جائے گا، اور یہ محمد کو مارنے کے لیے میں نے تیار کی ہے اور یہ مجھے دی ہے اور اس تلوار سے میں آپ کو مارنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن وہب سے صرف اتنا کہا کہ موت اور زندگی اللہ دینے والا ہے، اللہ کے سوا کسی کے اندر طاقت نہیں۔ عمیر بن وہب کہتے ہیں ایک جملہ اور صحابہ سے کہا کہ ہمارے مدینہ میں آنے والے مہمان کو کھانے پانی کا انتظام کرو، دشمن ہے، ہمارا سگا بھائی بھی آتا ہے نا، سگا بھائی ذرا سے عورتوں نے گھر میں کچھ بول کے رکھا ہوا ہے، عورتوں نے کچھ ماحول بنا ہوا ہے، دوسرا سگا بھائی پیچھے کی دروازے سے باہر نکل جاتا ہے، کہتا ہے گھر میں تو ہمیں نہیں۔ یہ دور چلا، ہمارے ماؤں بہنوں کے سامنے بھی یہ باتیں آنی چاہیے۔ رشتہ داری نبھانے میں فضیلت کیا ہے؟ رمضان آنے پر سب سے بڑا کام کیا ہے؟ دل کو صاف کرو، من کو صاف کرو۔ گھر صاف کرتے ہیں مسجد صاف ہوتی ہے، اصل مسجد گندی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کو کہا، عمیر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو کلمہ پڑھ لیتا ہوں، میں نے آپ کو دیکھ لیا ہوں، آپ کے اخلاق دیکھ لیا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، واپس چلے گا۔ فتح مکہ کے دن آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صفوان بن امیہ بھی ایمان لانا چاہتا ہے، معاف کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں معاف کر دیا، جاؤ اس کو معاف کر دینا۔ راستے کے اندر چند لوگ تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا تھا کہ ان کو مارو، جہاں بھی پاؤ مارو، بہت ستایا تھا نبی کو۔ صرف ایک جملہ کہا عمیر بن وہب نے کہ وہ ایمان لانا چاہتا ہے اور معافی بھی چاہتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ عمیر بن وہب کہتے ہیں کہ وہ یقین نہیں کرے گا، ایک کام کرتے ہیں آپ کی جو پگڑی ہے، آپ کا جو امامہ ہے وہ میرے ساتھ دے دیجیے۔ صفوان بن امیہ اگر نشانی مانگے گا تو میں وہ آگے کر کے بتاؤں گا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشانی کو تم کو معاف کر دیں، چلے گئے۔ اور صفوان بن امیہ سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معاف کر دیں، اعلان تو کیا تھا آپ کے قتل کو معاف کر دیں۔ صفوان بن امیہ کو یقین نہیں آیا، کہا تمہارے پاس کوئی نشانی کہاں؟ کملی ہے، نبی کے کملی کو تو دشمن بھی جانتے تھے نا۔ حاتم طائی کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ گرا، کسی نے اٹھا کر لے کر گئے مال غنیمت سمجھ کر، تو یہ کالی کملی تھی تو دشمن کے بیٹی کے سر پر گئی تھی۔ کتنی بیٹیاں تمنا کر رہی تھی کہ کاش اس جگہ میں ہوتی، ایک کملی تو مجھے نصیب ہو جاتی۔ کتنا درگزر کا معاملہ، کتنی معافی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن وہب سے کہا کہ جاؤ انہیں معاف کرو، انہیں تو میں نے معاف کر دیا، انہیں لے کر آؤ، کل معاف کرنے کے لیے۔ صفوان بن امیہ نے جب یہ کملی دیکھی تو رہا نہیں گیا، واپس لوٹ کر آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے بھی لگایا اور کہا آج تجھے اللہ نے بھی معاف کر دیا اور میں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ یقین کرو یہ جو مدینہ فتح ہوا، یہ جو پوری دنیا کے اندر دین پھیلا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 313 سے زیادہ کہاں مسافر تھے، کہاں مجاہد تھے، یہی تو سب طرف نکل گئے، اور نکل گئے ایسے
کہ جس طرف نکلے صفے کے صفے ایمان میں داخل ہوتے. تو نبی کے ماننے والوں کا حال آج یہ ہے کہ بعض آدمی میں گھر بناتے ہیں، دیواروں سے کئی گنا زیادہ نفرت کی دیواریں دلوں میں کھڑی ہے. نماز پڑھنے کے لیے قریب کھڑے رہتے ہیں لیکن دل ایک دوسرے سے ٹوٹے گئے. بھائی بھائی کا نہیں ہے، بہن بھائی کے گھر نہیں آتی، بیٹا باپ سے ناراض ہے. اتنا بدترین ماحول ہو گیا ہے کہ ناراضگی تو دور کی بات ہے، کسی کی تکلیف کے سننے کے بعد جو درد محسوس کیا جاتا تھا وہ بھی ختم ہو رہا. لوگ تمنائیں کر رہے بھائی تکلیف میں رہے، لوگ تمنائیں کر رہے ہیں رشتہ دار لوٹے رہے. وہ زمانہ کہاں گیا، وہ دور کہاں گیا، وہ لوگ کہاں چلے گئے جو اپنے بھائیوں کے کانٹا چبھنے کا بھی درد محسوس کرتے تھے. انہیں ان کی خوشی خوشی لگتی تھی، غم غم لگتا تھا. سب اپنے غم میں شریک ہوتے تھے، خوشی میں سب شریک ہو کر خوشی کو بہت دگنا کر دیتے تھے. اللہ کرے وہ دور واپس لوٹ کر آئے. اللہ کرے ہم اسلام اور ایمان کو، قرآن کو بہتر انداز میں سمجھے. اللہ تعالی ہم کو آج کے اس خطبے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صفت تحمل ہمارے اندر نصیب فرمائے. ہم ماں باپ کی برداشت کرنے کو آج تیار نہیں، ماں باپ کی برداشت کرنے کو. ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے بدن پر دوڑ کر آئے، ماں باپ نہیں برداشت. کتنا بدترین دور. باپ بیٹے سے مانگنے کے لیے ڈر رہا ہے، کیا معلوم؟ ماں بیٹے سے بولنے کے لیے ڈر رہی ہے، دوا کے لیے پیسے مانگنے کے لیے 10 بار سوچتی. ایسا ماحول غیروں کو کیسے معاف کریں گے؟ اپنوں کو نہیں معاف کرنے کی طاقت ہے ہمارے. تو اللہ کے لیے تحمل مزاجی کو رہے، برداشت. اور برداشت اتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے انسان کو بہت عزتوں کے مقام پر لے کر چلے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ریسرچ کیا گیا اور بتایا گیا یہی وہ صفتیں ہیں جس کی وجہ سے ایک فقیر کالی کملی والا 10 دن کا بھوکا پوری دنیا پر راج کر رہا. برداشت کی طاقت، صبر کی طاقت، تحمل کی طاقت اللہ نصیب فرمائے. بغیر تحقیق کے کسی بھی بات پر بن سوچے دشمنیاں پیدا کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، الحمد للہ.